پیر کسے کہتے ہیں, یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ دو طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی, ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر, اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے. نمبر ایک, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. لا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی. لا یزنینا, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. فبایعہن, تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں. تو صحابہ کس سے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں, نبی کے ہاتھ پہ. یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی, اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا. کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے, کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے. اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی, تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے. لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں, یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے, حاکم وقت کا کام. وہ علماء نہیں کریں گے, وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت, اس کے ہاتھ پہ بیعت. لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے, اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو. ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے, تو اس کے ہاتھ پہ. تو یہ سلسلہ, اس میں فراڈی بھی بہت آئے, 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے. تو یہ سلسلہ اب تک ہے. میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. خود بھی گمراہ ہوتا, آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھولپوری سے, وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے. یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ. تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا. تو اس کے فائدے بہت ہیں, لیکن بیعت ہونا کس سے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1, اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو, اجازت بیعت ملی ہو. اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں, بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا, ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو, انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو. ایک بات. نمبر 2, اس توحید پرست ہو, مشرک بولو نا. آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے, پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا. پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, بشر ہے. مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں, آپ یہ کریں. آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا, وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں, انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو کب کیا ہوگا, مرے گا کب, زندہ کب ہوگا, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اخبار پڑھے گا تو پتا چل جائے گا, اخبار نہیں پڑھے گا تو پتا نہیں چلے گا. تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں. یہاں کوئی مخلوق نہیں ہے عجیب سی, میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نیک ہے, لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں. نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے. مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے, تربیت کرنا جانتا ہے. بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں, تربیت دینا نہیں آتی. دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی. ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں, فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے, وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے, بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں, لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی. تو ایسے
آدمی جو نیک بھی ہو, نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو. سب سے اہم بات یہ, اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے, صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو, اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو. کبھی کسی سے گناہ ہو گیا, توبہ کی توفیق مل گئی, وہ سب بشر سے, ہر بشر سے ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ اصرار نہ ہو. کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہوئے ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے. تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے. لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے. مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا. مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو. اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے, فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں نشہ کرتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں, تو آپ میری تربیت کریں. تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں, اور چھوٹتی ہیں برائیاں. اس سے آگے نہیں جانا. حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا. حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے, علماء کرام سے. دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں, مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے, نہیں کرنا بھی جائز ہے. تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال, ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ, ٹنڈ کراؤ تم. اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے آپ اچھا نہیں لگ رہے, اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ. اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, وہ بھی پیر و مرشد تھے, تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں, اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے. وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو, یہ چیزیں جانتا ہو, تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے. بیعت ہونے کا بہت فائدہ. جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے ہیں, سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا. یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا فرعون بنے ہوئے, وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا. یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں, پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں.